السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں ایئر فرائر کے بارے میں۔ ایئر فرائی جو ہوتا ہے نا، وہ اس میں میرا جو ہے نا یہ انوارو کا ہے۔ تو اس میں دو ہی سسٹم ہوتے ہیں، سبھی میں ہوتے ہوں گے، ایک تو ہیٹر والا ہوتا ہے اور ایک پنکھے والا۔ تو آج میں پنکھے والا جو سسٹم ہے ایئر فرائی، اس پہ میں آپ کو چپس بنانا سکھاؤں گی۔ تو اس میں بہت سارے آپشن ہیں، آپ چپس بنا سکتے ہیں، مچھلی وغیرہ فرائز کر سکتے ہیں، فری کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد چرگا فش، سبزیاں وغیرہ، ایون کہ آپ لوگ چاول بھی اس میں بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے فائدے، تو یہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں اس کے۔ یہ اس کا بیک اپ والا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ اس نے کہ آپ نے ٹائم لگایا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اس کے باوجود اگر آپ کی چیز پکی نہیں ہے یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا تو آپ اسے بیک پہ کر دیں۔ تو یہ میں آج دو قسم کے چپس بنانے جا رہی تھی، دونوں ایئر میں ہی بناؤں گی، ہوا کے ذریعے ہی بناؤں گی، لیکن دونوں میں ایک میں بناؤں گی بالکل سمپل والے جس میں کوئی چیز نہیں ایڈ کرتی، تو ایک میں گھی ادھر سے ہی آئے، آئل، زیرہ اور نمک ادھر سے ہی آئے کروں گی۔ ایئر فرائی کے بیچ کچھ بھی نہیں ڈالتی، کیونکہ ہم نے خشک اسے فرائی کرنا ہے ہوا میں۔ تو یہ اب میں نے اس میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کر رہی ہوں کہ ایک میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے تو دوسرا اس طرح بناؤں گی۔ تو آپ یقین کریں کہ جو خشک والے بنتے ہیں نا، بغیر نمک کے کسی بھی مسالے کے، وہ بہت اچھے بنتے ہیں، وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہیں۔ ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا، وہ بالکل جس طرح سبزی والے آلو نہیں ہوتے ہیں، کبھی آپ میں سے کسی نے کھائے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا اس کا ٹیسٹ کا۔ تو بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دونوں، میں نے علیحدہ کیے ہیں۔ تو ایک جیسے کہ پہلے میں نے دونوں سیم رکھی تھی ان کی پلیٹیں، لیکن پھر میں نے کہا کہ علیحدہ بنا رہی ہوں تو پلیٹیں بھی علیحدہ رکھوں گی۔ تو اس لیے میں جو سلور کی پلیٹ والی میں ہے، اس میں اسے ایسے ہی بناؤں گی، کسی بھی مسالے یا کسی بھی چیز کے ساتھ، جیسے آلو والا میں نے بتایا نا آپ کو، ریت والا آلو ہو گیا یا اس والا سبزی والا، وہ اس طرح کا ٹیسٹ آئے گا، تو یہ میں بناؤں گی۔ دوسرے میں ڈال دوں گی زیرہ، تو ساتھ نمک اور بس تھوڑا سا آئل۔ لیکن ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو میں نے کاٹے ہوئے ہیں نا فرائز، یہ بالکل لمبے لمبے اور دیکھیں ایک جیسے، تو ایک جیسے نہیں ہے، یہ میں نے دو طرح کے کاٹے ہیں، ایک موٹے والے اور ایک باریک والے، اور دونوں کو مکس کر کے پکاؤں گی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس میں چیز کچی رہ جاتی ہے، کچا پن ہوتا ہے یہ، تو اس لیے میں تو ہمیشہ بناتی ہوں، میرے ساتھ تو کبھی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی آج میں اسے ایسے ہی ٹرائی کرتی ہوں کہ دونوں بناتی ہوں علیحدہ شیپ میں۔ تو یہ میں نے شیپ والی مشین میرے پاس ہے، میں آپ کا اس سے بھی انٹروڈکشن کرواؤں گی۔ تو یہ والے میں اس طرح کہہ رہی تھی، میرے بچوں کو بڑے پسند ہیں، وہ گھی والے کھاتے ہیں زیادہ تر، آئل اور گھی مکس کر کے، تو بناتے ایئر فرائی میں ہی۔ تو اس لیے ایک میں وہ بنا رہی ہوں، تو ایک میں اپنے لیے سادہ بنا رہی ہوں۔ سادے والے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا بی پی وغیرہ کا مسئلہ ہو، جیسے کہ میرا خود ہے، تو میں سادے بنا کے کھا لیتی ہوں جب بھی دل آئے، نمک کے بغیر، گھی کے بغیر۔ تو یہ میں اب اسے ڈالنے جا رہی ہوں، پہلے سادے والے بنائیں گے، تو پھر بنائیں گے ہم دوسرے والا۔ تو باہر میں اس لیے جا رہی ہوں کہ ہم نے باہر رکھا ہوا ہے ایئر فرائی، کچن میں اتنی جگہ نہیں تھی، آگے اس میں بہت سامان ہے۔ یہ اس کی یہ جو جالی ہے نا، یہ انہوں نے بیچ دی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کا جو بھی مسالہ وغیرہ جو بھی چیز ہو تو وہ نیچے چلی جائے، آلو کو ڈیمیج نہ کریں، تو اس لیے یہ ساتھ دی بھی ہے۔ تو میں اسی کے اوپر فرائی کروں گی، تو جو بھی مسالہ ہوتا ہے، پانی ایکسٹرا ہوتا ہے، گھی وغیرہ ہوتا ہے، آئل وغیرہ جو بھی لگائے، جیسے کباب ہم نے فرائی کرنا ہے تو اس کے بیچ سے جب پکتا ہے تو وہ نکلتا ہے آئل، اور وہ نیچے سٹور ہوتا رہتا ہے، اس جالی کے اوپر نہیں آتا۔ اس کے بہت سارے فائدے۔ اب میں اس میں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں، تو یہ میں بالکل شارٹ نہیں کی ہوئی ہے، بالکل سامنے ویڈیو بنا رہی ہوں، میں کوئی شارٹ نہیں کر رہی ہوں، کوئی وہ نہیں کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح طرح سے سمجھ آئے۔ بعض لوگوں کے پاس ایئر فرائی پڑے بھی ہوتے ہیں، یہی اسٹیمر، تو وہ یوز نہیں کرتے، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں اسے یوز کر کے بتاؤں۔ تو جن لوگوں کو تھوڑی بہت ہی
नॉलेज अगर नहीं है तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमने ये डाला है, तो अब इसे हम स्टार्ट करेंगे एयर फ्राई को। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि इसका टाइम हमने 20 पे रखना है, और जो ऊपर ऑप्शन बने हुए हमने वही उसी में रखना है। ये देखिए मैंने एयर फ्राइज़ जो बने हुए थे ना, फ्राइज़ चिप्स बने हुए थे, तो मैंने उसी पे किया है क्लिक, और ख़ुद ब खुद इसका टाइम सेट हो गया है। हमारी एक तो लाइट बहुत जाती है, बहुत ज़्यादा इशू है उसका। तो ये देखें, ये मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, एयर फ्राई पे क्लिक किया, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो ये देखें एयर हो गया, 20 मिनट खुद ही सेट हो गया। ये मैंने ऑफ़ करके बताया आपको कि अगर आपने ऑफ़ करना है कि इमरजेंसी जानना है तो वहाँ से आप भी कर सकते हैं। ये अब मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है, टाइम को मैंने घुमा लिया है, 20 पे ही वापस लेके आई हूँ। तो वापस ये मैंने बंद कर दिया है। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को सही तरह से समझ आए। वैसे फ्राई मैंने चिप्स पे ही करने, फ्राइज़ पे ही फ्राई करने, ये मैंने रख दिया। ये देखो अब इसका टाइम जब पूरा हो गया तो आप खुद देख सकते हैं कि इसका कैसा कलर और कैसा टेक्सचर आया है। यकीन करें कि बहुत टेस्टी होते हैं। मुझे तो दोनों पसंद है, लेकिन मुझे ज़्यादा जो बिल्कुल सादे वाले आलू होते हैं ना, तो ये वाले जो बिल्कुल ना, इसमें मैंने नमक डाला है, ना मैं कोई मसाला डाला है, ना घी डाला है, तो इसका टेस्ट बचपन में चला गया है। क्या पता आप में से कभी किसी ने इस तरह का खाया हो कि इसके बगैर, मतलब सब्जी वाले आलू या फिर रेत वाले, तो शायद आपको उसका टेस्ट पता चल जाए। तो ये अब मैं इसमें डालने लगी हूँ दूसरे वाले, जिसके साथ मैंने घी वगैरह लगाया हुआ था। तो काफ़ी देर बाहर पड़े रहे तो इसलिए चिपचिपे से हो गए। इसे मैंने वापस डाला है अंदर, तो इसे भी थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। तो ये देखें इसका टाइम हो गया है, मेरे दूसरे वाले भी तैयार हो रहे हैं। तो इससे मैंने ब्लैंकेट पे ही रखा था कि अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। बार बार वो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, इसे मैंने साउंड पे लगाया हुआ था, मैं अंदर थी, तो मैंने कहा जब साउंड आएगी आवाज़ तो मैं इसे निकाल दूँगी। तो दूसरी मरतबा फिर मैंने ऐसे ही लगाया इसे। तो आप लोग भी ये लें और बच्चों को अच्छे अच्छे बना के बताए खिलाएँ। ये देखें मैंने आपको बताया था कि एक बारीक वाले और एक मोटे वाले हैं, लेकिन दोनों अच्छे वाले गले हुए हैं और अच्छी तरह से पक गए। तो इसमें कोई ये इसका डाउट नहीं है कि ये अच्छे नहीं बनते या ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छे तैयार होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इसे ट्राई करें, लें, यूज़ करें। अगर है तो यूज़ करें, अंदर नहीं रखें। अगर नहीं है तो चलो अल्लाह ताला आपको भी दे। वैसे ये किस्तों में भी मिल जाते हैं। मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि हायर की कंपनी की जो भी चीज़ होती है ना, वो किस्तों पे मिल जाती है। ये मेरा दूसरा टाइम भी हो गया पूरा। तो ये देखें ये घी वाले जो थे ये ज़्यादा खुश्क खुश्क बने और ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी बने। अब हम वापस चलते हैं अंदर किचन की तरफ। तो ये देखें ये इनका कलर मतलब घी की वजह से ज़्यादा सुर्ख सुर्ख हो गया है, जले नहीं है, सुर्ख है और क्रिस्पी है। ये देखें कितने अच्छे बन के तैयार हुए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें यही बनाएं। इसमें हर एक चीज़ बना सकते हैं। आप चरगा बना सकते हैं, फ़िश बना सकते हैं, दम फ़िश बनती है, दम चरगा बनता है, सब्जी वाला बन जाता है। सब्जी वाला आप बना के आप ऐसा करें कि कोयले लेके तो थोड़ा सा इसे कोयले की स्टीम दे दें बीच रख के, तो वो उसकी स्टीम दे तो बहुत अच्छी बनती है। मैंने बनाई थी, फ़िश भी बनाई थी, एक मरतबा चरगा भी बनाया था। तो मैं ज़्यादा किचन में ही होती हूँ, मुझे वो होता है थोड़ा बाहर बाहर अंदर बाहर जाने में, इसलिए मेरे बच्चे ही इससे ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। मतलब एक सहूलत हो जाती है, कबाब वगैरह कोई भी चीज़ हो डाल के फ्रीज़ करके इजीली बना के खा लेते हैं, ये डर नहीं होता है। देखें ये बीच में से साफ़ है। ये मेरे हर बर्तन आपने देखा होगा नीचे से इसका कलर उतरा होता है, ये इसलिए कि मैं बर्तनों को बहुत धोती हूँ, सही कूची लगाती हूँ इसलिए। तो ये देखें मैंने दोनों चिप्स बन के तैयार हो गए हैं। दोनों की लुक देखें कैसी है। ये देखें अंदर से भी पके हुए हैं, बिल्कुल सही अच्छे वाले। ये देखें ये भी कितना अच्छा बना हुआ है। तो आप लोग ज़रूर बनाएं तो खाएं। अगर फ़िश वगैरह कबाब आप लोगों ने बनाए हुए हों, सीख कबाब, वो भी इसमें बहुत अच्छे बनते हैं। वो एयर फ्राई पे बनाओ तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं।
آئل بھی بے شک تھوڑا سا کوٹنگ کر دو وہ بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ سبزی والی ٹائپ کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، خشک خشک والی، کیونکہ وہ اس میں کرسپی پن زیادہ آتا ہے. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو یہ دیکھیں میں نے دونوں چپس بنا کے تیار کر کے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے اچھے بنے ہوئے، کتنی اچھی طرح کتنے کم وقت میں دو چیزیں تیار ہو گئی ہیں. بندہ ٹائمر پہ لگا کے تو کہیں بھی مصروف ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام اپنا نکال سکتا ہے، اتنے میں یہ تیار بن کے تیار ہو جاتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے آپ چپس ہی بنائیں، آپ جو چیز مرضی بنائیں، اس میں چاول بھی بن جاتے ہیں. تو میں نے بنائے تو نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہماری ایک ریلیٹیوز کوٹلی سے ادھر آئی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں چاول بناتی ہوں اس میں اور بہت اچھے بنتے ہیں، کیونکہ وہ ہوتی ہے اکیلی ہے، بس دو بچے ہیں سر خود، تو اس لیے. تو میں بھی کہہ رہی تھی کہ کبھی ٹرائی کروں کہ جب بالکل تھوڑے سے بنانے ہو، اس میں زیادہ سے زیادہ 2 کپ ہی بنیں گے، کیونکہ اس کا جو نیچے والا ڈبہ ہوتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، بس ٹھیک ہی ہوتا ہے. ایک پوری مرغی اس میں آ سکتی ہے 2 کلو والی، اگر چرگا بناؤ تو مچھلی وغیرہ بھی بہت اچھی بنتی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے، ایک اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کھائیں ہم، تو یہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں کھاؤ، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آئل والی چیز نہیں کھا سکتی یا نمک والی، یہ خشک بھی بنتے ہیں. تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. تو آپ اس میں سبزیاں وغیرہ بھی بوائل کر سکتی ہیں، پانی ڈال کے سبزیاں وغیرہ بوائل اچھی خاصی ہو جاتی ہیں. مطلب بہت سارے کام، میں تو کہتی ہوں بہت بیسٹ ہے، بہت کام کی چیز ہے. مہمان بیٹھے ہوئے ہوں، بندہ پاس بیٹھے اکیلا ہو تو کچن میں بیٹھے یا مہمان کے پاس، تو اس کے بیچ چیز ڈال کے تو آرام سے 2-3 چیزیں اکٹھی بھی ڈال سکتے ہو. کیونکہ اس کا یہ ہے کہ ایک کا فلیور دوسرے میں اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کے بیچ جالی ہے. تو جب جالی کی جو چیز آئل وغیرہ ہوتا ہے تو ایک کا دوسرے میں ٹچ ہوتا ہے نا، تو وہ فلیور آ جاتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی جالی ہے، جالی کے نیچے سب کچھ چلا جاتا ہے، اوپر رہتا ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کی چیز اس پہ لگے گی، اس کی چیز اس پہ لگے گی، یا اس کا فلیور اس کے ساتھ ہو جائے گا. میں نے بنایا ہے کتنی مرتبہ، میں نے فش اور کباب اکٹھے بنائے، کتنی مرتبہ سیخ کباب بنائے آلو کے چپس کے ساتھ. تو بہت اچھے بنتے اور ایزی بھی ہے، سہولت بھی ہے، منٹوں کا کام ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے منٹوں کا کام، گھنٹوں کا منٹوں میں. تو آپ لوگ بھی اگر ہے تو یوز کریں، فائدہ اٹھائیں. تو نہیں ہے تو لے لیں، اتنا بھی مہنگا نہیں ہوتا ہے، قسطوں پہ آسانی سے مل جاتا ہے. تو میرے پاس تھا تو اس لیے میں پورا مطلب ہفتہ جو ہے اپنی مشینوں پہ ہی گزاروں گی. تو اس کے بعد میں آپ کو اپنے پارلر کی مشینیں دکھاؤں گی اچھے والی. تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بس اجازت لینا چاہتی ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سمجھ بھی آتی ہوں گی اور اچھی طرح سے اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے. پلیز میری ویڈیو کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، آگے بھی بتایا کریں. سب سے بیسٹ جو ہے بیل آئکن کا بٹن کلک کیا کریں. پھر سبسکرائب بھی پلیز خود کیے ہوئے تو کسی اور سے بھی کروائیں.